کہ بھیجن والا رب العالمین ہے، لعان والے حضرت جبریل امین ہیں، اور جس نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا وہ آخر الزمان نبی ہے۔ بھیجن والا بھی نور ہے، لعان والا بھی نور ہے، پھر جس نبی تے نازل ہوئی وہ نبی بھی نور ہے۔ تو پھر کتاب ایک قرآن مجید برہان رشید کیوں نہ نور علی نور ہو؟ بھیجن والا بھی نور، لعان والا بھی نور، اور پھر قرآن بھی نور، یہ نور علی نور ہے۔ تو کفار دی ہر ممکن کوشش ہوندی کہ اسی قرآن مجید برہان رشید نو ختم کریے، لیکن وہ مسلمانوں دے دلاں چوں ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں دے دلاں چوں کٹ نہیں سکتے۔ اگر وہ کہن کہ اسی قرآن مجید نو ختم کر دیں گے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ کوشش کرن گے، کروڑاں تعداد دے اندر مسلمانوں دے دل دھڑکن گے، اور پتہ نہیں کنے اور بچے قرآن دے حافظ بنن گے جنہوں نے اپنے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کر لینا ہے۔ تو حکومت وقت دے اندر کی بھی یہی اپیل ہے کہ اور کچھ نہیں، ایک مذمتی بیان ہی دے دیو کہ خبردار، یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ خالق و مالک نے ہر چیز دا ذکر فرمایا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، کوئی ایسی آسمان زمین دے اندر کوئی ایسی چیز دا نہیں جس دا ذکر نہ ہو، ہر چیز دا ذکر کرن والی قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے، ہر چیز دا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر قرآن پاک تو ہے کہ جس نو کوئی پریشانی ہے قرآن پڑھدا ہے، اللہ سونا قرآن دا صدقہ پریشانی دور کر دیندا ہے۔ قرآن تی وہ کتاب ہے، مشکل ٹائم آ جائے قرآن دی تلاوت زیارت کریے مشکل دور ہو جائے۔ قرآن تی وہ ہے جڑی ساری دنیا بھی سونی ہو جاندی ہے، قرآن دا صدقہ ساری آخرت بھی سونی ہوئے گی۔ قرآن تی وہ ہے جس گھر دے اندر قرآن ہوئے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، اتھے اللہ تعالیٰ دی رحمت برسنا شروع ہو جاندی ہے۔ قرآن پاک تی وہ ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ دی تلاوت ہوندی ہے اتھے اللہ دی فرشتاں دا نزول ہوندا ہے۔ جس گھر دے اندر قرآن پاک پڑھیا جاندا ہے فرشتے نازل ہو کے قرآن نو سندے نے، جس مسجد اندر قرآن پڑھیا جاندا فرشتے آ کے سندے نے، جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاندا فرشتے آ کے خود سندے نے، حتیٰ کہ اتنی تک بھی روایات دے اندر پڑھیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نال قرآن پڑھدا سرکار خود آ کے اس دا کل قرآن سندے۔ یہ قرآن پاک ہی ہے، یہ قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دا راہ دکھاوے، جو پڑھ اس نو عمل کماوے وہ سیدھا ہی جنت جاوے۔ ساڑا دا عقیدہ ایمان بھی ہی ہے، اسی قرآن نو پڑھاں گے اور اس نو سمجھاں گے تو قرآن دا صدقہ ہی جنت جاواں گے۔ جو اگر کوئی کافر کہن کہ اسی قرآن نو جلا دیاں گے، قرآن نو ختم کر دیں گا، مٹا دیاں گے، وہ خود مٹ جان گے، قرآن نہیں مٹ سکتا۔ بڑی دیر تو کوشش 1450 سال تو کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہی ہو رہے ہیں۔ دین دن بدن بڑھدا ہی جا رہا ہے۔ قرآن ہر سال دیکھ لو کنے حافظ قرآن دے حافظ بندے نے، کنے قاری بندے نے، کنہ دے سینے دے اندر قرآن محفوظ ہوندا ہے، کنہ دے دلاں دے اندر قرآن محفوظ ہے۔ کنے قرآن جلان گے، کنے حافظاں دے سینے چھلی کرن گے، قطع نہیں کر سکتے، خود جل جان گے، خود ختم ہو جان گے۔ قرآن کل بھی تھا، قرآن آج بھی ہے، اور قرآن قیامت تک رہے گا۔ قرآن منن والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہن گے۔ اور قرآن دی حفاظت کرن والے کل بھی سن، قرآن دی حفاظت کرن والے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہن گے۔ اور قرآن بھی انہاں دی حفاظت کردہ رہے گا۔ جو قرآن دے نال محبت کرن گے، قرآن دے نال عشق اور پیار کرن گے، قرآن بھی انہاں دی حفاظت کرے گا، قرآن بھی انہاں دے نال محبت اور پیار کرے گا۔ قرآن دا پھر ساتھ ایسا ہے کہ قبر دے اندر سارے چھوڑ کے چلے جان گے، قرآن اتھے بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر قرآن دے نال عشق اور پیار ہے، اس سویڈن والے اعلان تی کہندے نے قرآن نو جلا دیاں گے، مسلمانوں دے دل دی دھڑکن، ہاں ساڑے دل دی دھڑکن یہ تیز ہوئی ہے کہ اسی اور قرآن دی تلاوت کران گے، اور اسی انہاں دے مد مقابل سامنے کھڑے ہوواں گے کہ کنے قرآن جلاؤ گے، کنے حافظاں دے سینے جلاؤ گے، قرآن تے محفوظ ہے۔